یاد آتی ہے بہت تیری اے میری امی جان۔ اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ پریشانی دور ہو، کسی نہ کسی اعتبار سے ہر آدمی پریشان ہے۔ کوئی باپ اپنی اولاد کو لے کر پریشان ہے، کوئی بچہ اپنے باپ کو لے کر پریشان ہے، کوئی ماں اپنی بیٹی کو لے کر پریشان ہے، کوئی بیٹی اپنے باپ کو اور ماں کو لے کر پریشان ہے، کوئی آصف زدہ ہے، عصبی خلل کا شکار ہے، اس کی بنیاد پر پریشان ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کاش کوئی ایسا در مل جائے، کوئی ایسی بارگاہ مل جائے جہاں سے ہماری پریشانیوں کا مداوع ہو، جہاں سے ہماری پریشانیوں کا صفایا ہو، کوئی ایسا در مل جائے کہ وہاں سے اس در و دیوار سے شفا حاصل ہو۔ تو عزیزان ملت، ہم سنیوں کے مقدر میں نہ دروں کی کمی ہے نہ سروں کی کمی ہے۔ اگر تقریر سننا جانتے ہیں آپ لوگ تو تھوڑی دیر ہماری گفتگو سماعت کر لیں۔ نہ دروں کی کمی ہے نہ سروں کی کمی ہے، در اپنی جگہ مستحکم و مضبوط ہیں، سر میں وہ پختگی اور پائیداری نہیں ہے کہ ان دروں سے اکتساب فیض حاصل کر سکیں۔ تو اب ضرورت پڑے گی کہ کسی ایسے کو ساتھی بنا لیا جائے، کسی ایسے کی معیت اور کسی ایسے کی رفاقت حاصل ہو کہ جس کی بنیاد پر دروں سے کما حق بہو اکتساب فیض حاصل کرنے کا موقع فراہم ہو۔ تو اب ایسے موقع پر ایک عالم بعمل سے رشتہ محبت استوار کیجئے، اور بارگاہ نبوت آپ کے لیے ہے، بارگاہ غوثیت آپ کے لیے ہے، بارگاہ خواجیت آپ کے لیے ہے، بارگاہ علویت اور بارگاہ حسینیت آپ کے لیے ہے، بارگاہ مخدومیت آپ کے لیے ہے، اور بارگاہ اویس ملت آپ کے لیے ہے، بارگاہ صوفی ملت آپ کے لیے ہے۔ یہ ہے ہی اس لیے کہ آپ کو نوازیں اور ان کے دربار میں اور ان کے خزینے اور ان کے خزانے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی ہے تو ہمارے اندر کمی ہے، جیسا کہ ایک بہت پہلے ایک شاعر نے کہا، تیرے میکدے میں کمی ہے کیا، جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے۔ تیرے میکدے میں کمی ہے کیا، جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے۔ جو ہوں پینے والے تو آج بھی وہی بادہ ہے وہی جام ہے۔ جو ہوں پینے والے تو آج بھی وہی بادہ ہے وہی جام ہے۔ پریشانیوں کی دفاع آپ کو صرف آنے اور جانے سے نہیں ہوگا، پر پریشانیوں کی دفاع آنے جانے سے نہیں ہوگی۔ پریشانی کو دور کرنے کے لیے وقت کی قربانی لازمی ہے۔ نعت رسول اکرم کا سننا، حضرت حسان حضرت پیغمبر اسلام کی سنت ہے، پڑھنا صحابہ کی سنت ہے۔ عزیزان ملت، لیکن خطبہ کے خطاب کو آپ جب سماعت کریں گے تو نعت پڑھنے والے نظم میں نعت پڑھتے ہیں، اس کے مفاہیم و مطالب اور اس کے غرض و غایت کہ نعت کا اصل مفہوم کیا ہے، یہ علماء جانتے ہیں اور علماء بتاتے ہیں۔ نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کر کے اس کا مفہوم سمجھنا یہ آپ کی اہم ذمہ داری ہے۔ آپ سنی صحیح العقیدہ ہیں، آپ کے دل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق ہے، سچا عشق ہے آپ کو، تو
یہ صحابہ سے سیکھنا ہوگا، تابعین سے سیکھنا ہوگا کہ عشق کہتے کسے ہیں۔ عشق کی جب آگ لگ جاتی ہے تو نہ اس وقت کوئی صبح دیکھتا ہے، نہ کوئی عاشق شام دیکھتا ہے، نہ پھر رات کیسے گزرتی اسے دیکھتا ہے۔ اس کی نظر تو صرف یار پر ہوا کرتی ہے، اور جب نظر یار سے ٹکراتی ہے تو دل میں ہو وہ جو تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ عشق کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ کوئی عرب والا ہو تو وہ عشق کرے گا، عجم والا ہو تو وہ عشق کرے گا، یورپ والا ہو تو وہ عشق کرے گا، مغرب والا ہو تو وہ عشق کرے گا۔ عشق ایک خوبصورت اور نایاب تحفہ ہے جو سبھوں کے مقدروں سے ٹکراتا ہے اور سبھی سے ہوتا ہوا وہ گزرتا رہتا ہے۔ اب کچھ حضرات ایسے ہیں جو عشق کے غلط مفہوم یا عشق کو غلط جگہ پہ استعمال کر کے ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے عشق کو اپنا مقدر سمجھا، صحیح جگہ اس کا استعمال کیا، تو اس کا اجر و ثواب تو بارگاہ رب ذوالجلال سے ملتا ہی ہے، وہ آخرت میں ملے گا لیکن دنیا میں بھی ملتا ہے۔ عشق یہ کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ عشق کیا ہے؟ عشق اللہ تبارک و تعالی سے وصل کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ جب عشق اور محبت دونوں آپ کے درمیان بیک وقت ثابت ہو جائیں گے، اور جب دونوں یکجا ہو کر بارگاہ مصطفی سے اکتساب فیض حاصل کریں گے تو پھر تڑپایا جائے گا، تھوڑی دقتیں آئیں گی۔ کوئی ضروری نہیں کہ ایک مرتبہ یا رسول اللہ کہا جائے تو مصطفیٰ کریم آپ کی طرف نظر کرم کر دیں۔ اس کے لیے عاشقوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ لگا دیا ہے۔ اگر عشق آپ نے کیا ہے تو یقین آپ جانیں کہ آپ نہایت ہی قابل مبارکباد ہیں، اور اگر عشق کرنا نہیں جانتے تو ہندوستان کی زمین پر ایک ایسا خطہ ہے جسے ہندوستان ہی کے لوگ نہیں بلکہ پوری دنیا جانتی ہے۔ وہ خطہ بریلی کا خطہ ہے۔ اس زمین پر ایک عاشق پیدا ہوا، اور عاشق صادق پیدا ہو کر کے زمانے والے کو یہ خطاب کیا کہ عشق دنیا سے اگر کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، اور عشق اگر مصطفیٰ سے کرو گے تو کامیاب ہو۔ عشق ہو تو نبی سے، عشق ہو تو اولیاء کاملین سے، اور پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جب اپنے عشق کو پروان چڑھایا۔ توجہ چاہتا ہوں، اب اٹھ بیٹھ مت کیجیے، آپ لوگ تھوڑی دیر جتنے لوگ بچ گئے ہیں وہ لوگ بچے رہیں، آپ سبھی جتنے حضرات رہیں بچے ہوئے ہیں اتنے ہی لوگ آپ لوگ تشریف رکھیں۔ میں تھوڑی دیر آپ کے مزاج کو پڑھتے ہوئے گفتگو کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام پڑھوں گا۔ ہمارا مقصد آج تقریر کرنا، آپ کو سنانا، یا پھر اپنے خطابت کے جوہر دکھا کر آپ سے تاریخیں نوٹ کروانا مقصد نہیں ہے۔ الحمدللہ فقیر قادری کے پاس تاریخوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لوگ برسوں اور مہینوں گھومتے رہتے ہیں۔ بہر صورت میں بارگاہ مصطفی میں سرکار کریم میں اپنی محبت کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور ہم سب مل کر بارگاہ مصطفیٰ میں وہی کہیں جو اعلیٰ حضرت نے کہا، یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ کہیے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ بیچ میں جو جگہ گیپ ہے اس کو اگر آپ لوگ پور کر دیتے تو بڑا اچھا ہوتا، کرسی لیے ہوئے آگے بڑھ جائیے تو اچھا لگے گا۔ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں، ایک جگہ جمع ہو جائیں، بات ماننی چاہیے بزرگوں کی۔ ہو سکتا ہے کہ میری زبان میں کسی اور کی آواز ہو، اس لیے ایک جگہ جمع ہو جائیں۔
اور جو لوگ میرے قریب رہتے ہیں ان کو میرے نشیب و فراز سے خوب اچھے طریقے پہ جانکاری ہے۔ تھوڑی دیر آپ محبت کے ساتھ میں ایک جگہ جمع ہو جائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ کامیاب و بامراد ہوں گے، اور اللہ نے چاہا تو آپ کی پریشانیاں اللہ تبارک و تعالی اس مجمع محبت میں، اس محفل مصطفیٰ میں بیٹھنے کی بنیاد پر اللہ تعالی دور و دفع فرمائے گا۔ آپ محبت سے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ، ایسے نہیں بآواز بلند کہیے یا رسول اللہ، آؤ زور سے کہیے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ جتنے لوگ ہمارے اسٹیج پر ہیں سبھی لوگ محبتوں سے نوازیں گے تو اچھا لگے گا۔ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ میرے محبوب ایسے محبوب ہیں کہ زمین و زماں کے محبوب ہیں، مکین و مکاں کے محبوب ہیں، چنین و چنا کے محبوب ہیں، گلستاں کے محبوب ہیں، مکاں اور لا مکاں کے محبوب ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ خدا کے محبوب ہیں۔ حضرت آدم اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ آپ میرے محبوب ہیں، حضرت نوح اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ آپ میرے محبوب ہیں۔ پیغمبران کرام کی ایک خوبصورت جماعت کہتی یا رسول اللہ آپ میرے محبوب، ہمارے محبوب ہیں۔ مرسلین کی جماعت کہتی یا رسول اللہ آپ ہمارے محبوب ہیں۔ متقیوں کی جماعت کہتی ہے یا رسول اللہ آپ ہمارے محبوب ہیں۔ صالحین کی جماعت کہتی یا رسول اللہ آپ ہمارے محبوب ہیں۔ مصطفیٰ کریم کو جو اپنی طرح سمجھے وہ زمانے کا خبیث ہے، جو مصطفیٰ کریم کو وہ اپنی طرح کہے یاد رکھیے کہ اسے انسانیت رخصت ہو گئی ہے۔ بنام انسان تو ہے لیکن انسانیت رخصت ہو گئی ہے۔ نبی کسی کی طرح نہیں، مصطفیٰ خود فرماتے ہیں یکم مثلی، میری طرح کون ہے، اور یا رسول اللہ آپ کی طرح کون ہوگا۔ آپ انگلی آسمان میں اگر اپنی شہادت کی انگلی اٹھا دیں تو چاند گھومنے لگے، جس طرف مصطفیٰ کی انگلی گھومے اس طرف چاند جائے۔ یہ مصطفیٰ کریم جھولے میں بچپنے کا زمانہ جھولتے ہیں تو تصرف بتا رہے ہیں کہ اے لوگو دیکھو میں زمین پر لباس بشریت میں ضرور آیا ہوں۔ کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ مصطفیٰ نور ہیں، کچھ لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ مصطفیٰ نور ہیں بشر نہیں، کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ مصطفیٰ بشر ہیں نور نہیں۔ لیکن میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب نور کی بات آئی تو قرآن مقدس نے ارشاد کیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ اللہ کی طرف سے آ گیا تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب۔ جب نور کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تحقیق کے ساتھ فرما رہا ہے، اللہ تحقیق کے ساتھ کہہ رہا بلا شبہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آ گیا ایک نور۔ اب مصطفیٰ کریم کو مکے کی دھرتی پر چلتے ہوئے کچھ لوگوں نے دیکھا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ میری طرح ہے، اور یہ کہنے والوں میں ابو جہل تھا، یہ کہنے والوں میں عتبہ تھا، یہ کہنے والوں میں شیبہ تھا۔ اور جن لوگوں نے شان محبوبیت دیکھی، جن لوگوں نے مصطفیٰ کا نور دیکھا، جن لوگوں نے اپنے سینے میں مصطفیٰ کا جمال دیکھا، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مصطفیٰ تو نور ہیں، مصطفیٰ تو اللہ کے محبوب ہیں۔ اور یہ جماعت حضرت ابو بکر صدیق کی، صحابہ کی، صالحین کی، اولیاء کی، شہداء کی مصطفیٰ کریم کو نور کہتے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، کچھ علمی باتیں میں کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تحقیق اللہ کی طرف سے آ گیا ایک نور، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، میں ان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں دبانگے دو حل کہ جب بشر کی بات آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح ہوں۔ خدا نے کہا مصطفیٰ کو اے محبوب آپ کہہ دیجئے۔ نور کی جب بات آئی تو خدا خود کہتا ہے کہ تحقیق آپ کہیے نہیں، یہ خدا خود کہہ رہا ہے، اللہ اپنا نور بھیجا ہے۔ اب مصطفیٰ کریم سے پوچھئے کہ آپ نور ہیں تو کب سے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے جب زمین نہیں تو اس وقت میں تھا،
جب آسمان نہیں تو میں تھا، جب چاند و سورج ستارے نہیں تو میں تھا، جب عرش و کرسی و قلم نہیں تو میں تھا، جب جن و بشر اور کچھ نہیں تو میں تھا، زمین پہ جب سبزہ زار نہیں تو میں تھا، آسمان میں چمکنے والے جب ستارے نہیں تو میں تھا، ملائکۃ المقربین کی خوبصورت جماعت نہیں تھی تو میں تھا، جنت کی کیاری نہیں تو میں تھا، جھورانے بہشت کا ابھی عالم وجود میں نہیں آنا ہوا ہے تو میں تھا، غلمان بہشت پیدا نہیں کیے گئے میں تھا، یہاں تک کہ سرکار کریم ارشاد فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری وکل من خلائق نوری وانا من نور اللہ، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، میرے نور سے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی، تو اب ماننا ہوگا کہ جو آسمان پر سورج چمک رہا ہے اس میں مصطفیٰ کا صدقہ ہے، آسمان میں جو چاند کی چاندنی ہے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، آسمان میں چمکنے والے جو سیارے ہیں مصطفیٰ کا اس میں صدقہ ہے، چاہے مریخ ہو، چاہے وہ تارود ہو، چاہے وہ مشتری ہو، چاہے زحل ہو، کچھ بھی ہو، مصطفیٰ کے سب انوار سے چمک رہے ہیں، زمین و سما سے لے کر کے مکین و مکان تک ساری چیزوں میں مصطفیٰ کا نور ہے۔ اس لیے عزیزان ملت جب زمین پر آ گئے ہو تو مصطفیٰ کو دیکھ کر کے جاؤ تاکہ قبر میں پہچاننے میں دشواری نہ ہو۔ اگر آپ نے زمین میں آپ نے نہیں پہچانا تو پھر یاد رکھیے کہ قبر میں آپ کا جواب اتنا آسان نہیں ہوگا۔ قبر میں تو جواب وہی دے گا جس کا عشق مضبوط ہوگا، قبر میں تو جواب وہی دے گا جس کی محبت مضبوط ہوگی، قبر میں تو جواب وہی دے گا جس کی انسیت و عقیدت بڑی مضبوط ہوگی۔ اس لیے زمین پر جب آ گئے ہو تو انسیت کو پروان چڑھاؤ، زمین پر جب آ گئے ہو تو محبت کو پرواز کرواؤ، جب زمین پر آ گئے ہو تو عشق کا مزاج بناؤ اور پھر وہی کہو جو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب زمین و سما پہ رہنے والے لوگ سبھی لوگ یہ چاہتے ہیں، چاہے انسان ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، سب یہی چاہتے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، کلیسا والے بھی یہی چاہتے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، بت قدم میں رہنے والے پجاری بھی چاہتے ہیں کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، مندر کے پجاری بھی یہی چاہتے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، مسجدوں کے نمازی بھی یہی چاہتے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، سائم اللیل، قائم اللیل اور سائم الدہر بھی یہی چاہتے ہیں کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، متقی بھی یہی چاہتے ہیں کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، صالحین بھی یہی چاہتے ہیں کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، ہر آدمی کی یہی تمنا ہے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ خدا راضی ہو جائے، روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، سجدہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، تقوی اختیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، سورہ رحمان کی تلاوت اس لیے کی جاتی ہے کہ خدا راضی ہو جائے، اجنبی سے پردہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ خدا سے راضی ہو جائے، اجنبیہ سے پردہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، بھوکوں کو کھانا اس لیے کھلایا جاتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، ننگوں کو کپڑا اس لیے پہنایا جاتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، پیاسوں کو پانی اس لیے پلایا جاتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے۔ زمین پر ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ پروردگار کی ذات ہے کہ پروردگار بھی کسی کو راضی کرنا چاہتا ہے کیا؟ تو آپ آگے بڑھیں گے، آپ کو پتہ لگے گا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد سرکار کانفرنس، آمد سرکار کانفرنس، نعرہ تکبیر، اولاد نبی، اولاد نبی، نعرہ رسالت۔ بہت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے تعلق سے بات کیجئے تو مصطفیٰ کے جمال کا کیا کہنا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ کا جمال دیکھا تھا اور جمال دیکھ کر کے ایسے فرفتہ ہوئے ہیں، ایسے فرفتہ ہوئے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بول پڑے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت اس وقت بول رہی تھی یا رسول اللہ جب آپ اتنے خوبصورت ہیں، جب آپ اتنے اعلیٰ ہیں تو آپ کا رب کتنا
ہوگا؟ مصطفیٰ کریم مصطفیٰ کے جلوے کا جواب نہیں ہے، مصطفیٰ کے جمال کی جب بات آئی ہے تو قرآن نے کہا والضحیٰ، مصطفیٰ کے زلف کی جب بات آئی ہے تو قرآن نے کہا واللیل اذا سجا، مصطفیٰ کے سینے کی جب بات آئی ہے تو قرآن نے کہا لم نشرح لک صدرک، مصطفیٰ کے ہاتھ کی جب بات آئی ہے تو قرآن نے کہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، مصطفیٰ کی بیعت کی جب بات آئی ہے تو قرآن نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، مصطفیٰ کی نورانیت کی بات آئی ہے تو قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور، مصطفیٰ کی رحمت کی جب بات آئی ہے تو قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مصطفیٰ کی رفتار کی بات آئی ہے تو قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، آمد سرکار کانفرنس، اولاد علی، اولاد علی، اولاد نبی، عظمت رسالت کا جواب نہیں ہے، اس لیے مصطفیٰ سے پیار کرو۔ کون سے آفات کی بات کرتے ہو، کیسی بلیات کی بات کرتے ہو، کیسی مصیبتوں کی بات کرتے ہو، کون سا شیطان اور بھوت اور پریت ہے جو مصطفیٰ کے عشق کے سامنے ٹک جاتا ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب رسول اللہ کا عشق آگے چلتا ہے تو شیاطین کا قافلہ بھاگتا رہتا ہے، جب مصطفیٰ کا عشق آگے بڑھتا ہے تو بلیات کا خاتمہ ہوتا ہے، آفات دم توڑ دیا کرتے ہیں۔ اس لیے نبی کا عشق پیدا کرو۔ آج مصطفیٰ کا عشق کرنا آپ نے چھوڑ دیا ہے، یہی ہوتا ہے جو آپ نے کر کر کے دکھایا ہے۔ اگر رسول کے سچے عاشق آپ بن گئے ہوتے، آپ کے گھر میں تنگی آتی، آپ کے گھر میں دشواری آتی، آپ کے گھر میں پریشانیاں آتی، آپ کے گھر میں آفات آتے، آپ کے گھر میں بلیات آتے، آپ کے گھر میں شیاطین آتے، آپ کے گھر میں سحر جادو وغیرہ کا معاملہ ہوتا۔ مصطفیٰ کا عشق یہ تمام برائیوں کو اور یہ تمام آفات کو خاتمہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا۔ عشق رسالت کی بات کیجئے، مصطفیٰ کے عشق کی بات کیجئے، رسول اللہ کا یہ عشق ہے۔ قسم خدا کی عشق رسالت کو سیکھنا ہے۔ ابو بکر صدیق سے پوچھئے، ابو بکر صدیق یہ کہیں گے مصطفیٰ لاجواب ہے، یہ ابو بکر کا عشق بول رہا ہے۔ عثمان سے پوچھئے، عمر سے پوچھئے، حضرت عمر فرمائیں گے مصطفیٰ لاجواب ہے، یہ حضرت عمر کا عشق بول رہا ہے۔ عثمان سے پوچھئے، حضرت عثمان غنی فرمائیں گے مصطفیٰ لاجواب و بے مثال ہے، یہ حضرت عثمان کا عشق بول رہا ہے۔ حضرت مولائے کائنات سے پوچھئے تو حضرت مولائے کائنات ارشاد فرمائیں گے رسول کا چلنا بے مثال، رسول کا بولنا بے مثال، رسول کا اٹھنا بے مثال، رسول کا بیٹھنا بے مثال، رسول کا چلنا بے مثال۔ میرے مصطفیٰ جس گلی سے گزر جائے وہ گلی خوشبودار، مصطفیٰ جس کو پسینہ دے دے نسلن بعد نسلن وہ خوشبودار، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھارے کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈال دے تو قیامت تک کے لیے وہ کنواں میٹھا ہو جائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کالی کملی کی ہوا جسے دے دے تو وہ ہمیشگی کے لیے اپنی روح کو زندگی میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جواب نہیں ہے۔ جب عشق رسالت کی بات آئی ہے تو یہی عشق کو لے کر کے امام اعظم آگے بڑھے۔ حضرت نعمان ابن ثابت تو وقت کے امام اعظم بنے، وقت کے امام شافعی بنے، وقت کے امام احمد بن حنبل بنے، وقت کے امام موطا بنے، وقت کے امام یوسف بنے، وقت کے امام حجر اسقلانی بنے، وقت کے امام سعدی بنے، وقت کے امام رازی بنے، وقت کے امام غزالی بنے۔ اور آج کی تاریخ میں آپ کو عشق محبت دیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کو دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت کی پہچان عشق و محبت، عشق و محبت سے ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجمع سے کوئی نعرہ لگاؤ، مجمع سے کوئی۔ سرکار بے مثال ہیں،
زمین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا. کس کے لیے بنایا؟ ارے بولیے، زور سے بولیے، کم سے کم بولیے. ہمارے ساتھ بولیے گا تو بہت فائدہ ہوگا، اوروں کے ساتھ بولیے گا تو کیا ہوگا آپ کو معلوم نہیں، لیکن ہمارے ساتھ بولیے آپ کو فائدہ ہوگا. زمین کس کے لیے بنی؟ ہمارے لیے بنی. آسمان کس کے لیے بنا؟ ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زمین رسول کے لیے بنی. زور سے بولو نا سبحان اللہ. ایک مجاز بنائیے اور ہاتھ اٹھا کر کے کہیے یا رسول اللہ. آمد مصطفیٰ ابھی جو جلوس محمدی کا خمار ابھی گیا نہیں ہے، ہر طرف جلوس محمدی کا ایک خمار ہے. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مصطفیٰ والے اپنی دیوانگی کا اظہار کر رہے ہیں اور اس طرف سے مدینے والے اپنا فیض عطا فرما رہے ہیں. اور ایسا لگ رہا تھا کہ کلکتہ میں مصطفیٰ ہیں، کہ جھارکھنڈ میں ہیں، کہ بمبئی میں ہیں، کہ دلی میں ہیں، کہ میرٹھ میں ہیں، کہ یو پی میں ہیں، کہ اڑیسہ میں ہیں، کہ ہندوستان میں ہیں، کہ پاکستان میں ہیں، کہ یورپ میں ہیں، کہ ایشیا میں ہیں، کہ پچھم میں ہیں، کہ دکھن میں ہیں، کہ مغرب میں ہیں، کہ مشرق میں ہیں. تو میں بول پڑا کہ جب ایک موت کا فرشتہ 10:20 میں پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہزاروں لاکھوں کی روحوں کو، لاکھوں لوگوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے ایک ہی جگہ پہ، جبکہ وہ کوئی بنگلہ دیش میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی جرمن میں ہے، کوئی جاپان میں ہے، کوئی انڈیا میں ہے، کوئی بنگلہ دیش میں ہے، کوئی انڈیا کے مختلف صوبوں میں ہے. جب ایک فرشتہ، وہ بھی رسول سے نیچا، سب سے اعلیٰ مصطفیٰ، سب سے افضل مصطفیٰ، سب سے اشرف مصطفیٰ، سب سے شاندار مصطفیٰ، جب ایک فرشتہ ایک ہی وقت میں پوری کائنات میں ایک ہی جگہ پہ رہ کر کے اور سارے لوگوں کی، نہ جانے کتنے لوگوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے، تو ہمارا عقیدہ، اس عقیدے سے ہمیں جواب مل گیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا نبی سلام علیکہ یہاں پڑھتے ہو، وہ تو مدینے میں رہتے ہیں، جب وہاں جاؤ گے تو یا نبی سلام علیکہ پڑھو گے. لیکن میرا ایمان تو یہ کہتا ہے جو قرآن بول رہا ہے. ہم نے تو قرآن پڑھا ہے اور قرآن کے حوالے سے ہم نے امتیاز کیا ہے. ہم نے قرآن کے حوالے سے نبی کو پہچانا ہے، ہم نے قرآن کے ذریعے سے آقا کو جانا ہے، ہم نے قرآن کے ذریعے سے رسول کی سیرت سمجھی ہے، ہم نے قرآن کے ذریعے سے رسول کا جمال پڑھا ہے، ہم نے قرآن کے ذریعے سے رسول کی شفا پائی ہے، ہم نے قرآن کے ذریعے سے رسول کی محبت سمجھی ہے، ہم نے قرآن کے ذریعے سے رسول کا عشق پایا ہے. ہم نے قرآن پڑھا تو قرآن نے یہ کہا النبی من انفسہم. مصطفیٰ کریم کو مدینے میں کہتے ہو کہ وہ مدینے میں رہتے ہیں. مدینے میں تو ان کی آرام گاہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن کا سینہ مدینہ بن جائے، جہاں چاہے وہی جہاں چاہے وہی مدینہ. مصطفیٰ کے دل میں ہے، مومنوں کے قلب میں مصطفیٰ کریم ہے. النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم. مصطفیٰ کریم مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. جان کہاں ہے؟ بال میں بھی جان، ہاتھ میں بھی جان، پیر میں بھی جان. جان سے زیادہ رسول قریب ہے. اس لیے جب جان سے زیادہ مصطفیٰ قریب ہیں، اور اس کو اگر تم نے جان لیا اور اس کو تم نے اگر پہچان لیا تو پھر یاد رکھیے گا آپ پریشان ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں. جو نبی کا ہو گیا نبی اس کے ہو گئے. جس نے رسول کی معرفت حاصل کر لی، جس نے رسول کی معرفت حاصل کر لی، مصطفیٰ کریم کی معرفت حاصل کر لی، اس نے خدا کی معرفت حاصل کر لی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی ہی کی وہ بارگاہ ہے جہاں سے شریعت ہے، جہاں سے طریقت ہے، جہاں سے معرفت ہے، جہاں سے صداقت ہے، جہاں سے عدالت ہے، جہاں سے سخاوت ہے، جہاں سے شجاعت ہے، جہاں سے ولایت ہے، جہاں سے ولایت ہے، جہاں سے فقاہت ہے، جہاں سے غوثیت ہے، جہاں سے خواجیت ہے، جہاں سے مخدومیت ہے، جہاں سے قطبیت ہے، جہاں سے غوث و ابدال کا پاور ہے. یہ سب مصطفیٰ کی بارگاہ سے. اگر مصطفیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی تو پھر قبر میں دقت نہیں ہے. مصطفیٰ اشارہ کر دیں گے، اے نکیرین پوچھتے کس سے ہو؟ یہ تو ہمارا دیوانہ ہے جو اٹھتا کا پڑھنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں، اچھا لگ رہا ہے. آپ لوگ سنتے رہیں انشاءاللہ تعالی. آپ لوگ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ
تھوڑی دیر ہماری بات آپ لوگ سن رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل ساری پریشانیوں کو دور و دفع فرمائے، کوئی الیات اور بلیات نہیں۔ ہم ہر جگہ اپنے آقا کو رکھتے ہیں، ہر جگہ غوث پاک کو رکھتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے گا، نبی کریم صرف مدینہ میں رہتے ہیں، اس کو تو ایک غلام مصطفیٰ نے بتا دیا ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا ہے۔ ابھی آپ کیسے اچھل رہے تھے سرکار غوث پاک کا نام لے کر، بڑا اچھا مجھے بھی لگ رہا تھا، اس لیے کہ غوث پاک کے کتوں میں ایک کتا میں بھی ہوں، ان کے غلاموں میں ایک غلام میں بھی ہوں۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بولو نا سبحان اللہ۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کو۔ ان لوگ کو اٹھائیے، سامنے ان کو جگائیے، ابھی تقریر ختم نہیں ہو رہی ہے، ابھی اطمینان سے بیٹھیے، جب میری مرضی ہوگی تب ختم کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس پر اتفاق ہے آپ کا؟ راضی ہیں آپ لوگ؟ بہت دور سے مجھے بلائیں اور ہم نے بھی بڑی مشکل سے ٹائپ کیا ہے، اس لیے کہ ٹائم ہمارے پاس بھی نہیں آج کے ڈیٹ میں۔ ہمارے قاضی صاحب جانتے ہیں اور جو کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ جو ہے وقت بہت قیمتی ہے، اور جلسے جلوس میں زیادہ نہیں کرتا ہوں، بہت کم نکلنا ہوتا ہے۔ بہر صورت آپ لوگ بیٹھیے، آرام سے ایک جگہ بیٹھیے، کوئی دقت نہیں ہے، بیٹھیے تھوڑی دیر۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ رات زیادہ ہو گئی اس لیے آواز کم ہو گئی ہے، رات زیادہ ہونے سے آواز کم ہو جاتی ہے نا؟ ٹھیک ہے آپ لوگ کی تو بلند آواز سے درود شریف سنائیے، دیکھیں۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا انشاءاللہ، بڑے ذمہ داری سے بول رہا ہوں، کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا اگر رہ گیا تو۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ ان کا کرم بس ان کا کرم ہے، ان کا کرم بس ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی باتیں نہ پوچھو۔ ان کا کرم بس ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی باتیں نہ پوچھو۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی خیرات نہ پوچھو۔ اور میں اپنی زبان سے کچھ بھی کہا تو ان کے یہی عشق ہے، میں اپنی زبان سے کچھ بھی کہا تو ان کے کرم کا شکوہ ہوگا۔ میں اپنی زبان سے کچھ بھی کہا تو ان کے کرم کا شکوہ ہوگا۔ میں اپنے حالات میں گم ہوں، میں اپنے حالات میں گم ہوں، مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو۔ میں اپنے حالات میں گم ہوں، مجھ سے میرے حالات نہ پوچھو۔ اچھا ایک بات بتائیے، سر میں آپ کو درد ہوتا ہے دوسرے کو بتاتے ہیں آپ؟
بتاتے ہیں؟ ارے بولیے نا بھائی، بولیے، بتاتے ہیں؟ بخار لگتا تو بتاتے ہیں؟ آپ بتاتے ہیں نا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کوئی فون کرے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہماری طبیعت نہیں، بعد میں بات کریں گے، یہ بتاتے ہیں؟ یہ عشق نہیں ہے۔ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور وہ اپنے سر پہ پٹی باندھے ہوئے تھا۔ عشق سنیے، حضرت رابعہ نے پوچھا کہ یہ پٹی کیوں باندھے ہو؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ان کا کیا نام ہے؟ ادھر آئیے، کرسی لے کے یہاں سامنے آئیے، آپ کرسی لے کے آئیے یہاں سامنے، دونوں آدمی آئیے سامنے والے میں، دونوں کرسی لے کے آئیے، ارے کرسی لے کے آئیے، آپ کو جو بات زمین میں نہیں بیٹھے آپ۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک شخص آیا جو اپنے سر پہ پٹی باندھے ہوئے تھا، رومال میں باندھتے ہیں ایسے کرتے، جب سر میں درد ہوتا ہے تو کچھ پٹی باندھ لیتے ہیں۔ پوچھا یہ کیا؟ کہا پٹی۔ کہا کس لیے؟ کہا سر میں درد ہے۔ تو حضرت رابعہ نے فرمایا شرم نہیں آتی؟ جب تمہیں وہ اچھی حالت میں رکھتا ہے تو تم اسے نہیں کہتے کسی سے کہ میں بہت اچھی حالت میں ہوں، اور جب اس نے تمہیں آزمائش میں ڈالا تھوڑی دیر کے لیے، سر میں درد دیا، تو تم اس کا شکوہ کرو؟ یہی عشق ہے۔ عشق میں جب انسان چاہے جو حالت میں ہو جاتا ہے تو وہ اف تک نہیں کرتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کس سے چھپی ہے؟ کون نہیں جانتا ہے؟ آل رسول ہیں، نواسے رسول ہیں۔ آپ کو کربلا، اگر آپ کربلا نہیں گئے ہوتے تو کیا آپ کی محبوبیت میں، آپ کے شان میں، آپ کی عظمت میں کسی طرح کی کوئی کمی آ جاتی؟ نہیں، عشق یہی تھا کہ کربلا جانا تک نہیں کیا آپ نے۔ اور اگر آپ چاہ لیتے کربلا میں، آپ اگر تنے تنہا چاہ لیتے تو کوئی ایک یزیدی بچ جاتا، کوئی بچ بھی نہیں پاتا، لیکن رب یہی چاہتا تھا کہ میرے عشق میں تم کھارے اترو، اس لیے کہ جب کسی کو کچھ مقام دینا ہوتا ہے تو اس سے قربانی لی جاتی ہے، بغیر قربانی کے مقام اونچا نہیں ہوتا۔ نماز پڑھیے گا ثواب ملے گا، روزہ رکھیے گا نیکی ملے گی، حج کیجیے گا ثواب ملے گا، بھوکوں کو کھانا کھلائیے گا ثواب ملے گا، مقام تھوڑی ملے گا، مقام قربانی سے ملا کرتا ہے۔ حضرت امام حسین کو سید الشہداء کا مقام دینا تھا، اس لیے آپ کو کربلا جانا تھا اور گردن کٹانا تھا۔ اور سجدہ، جو سجدہ امام حسین پاک نے کیا، یہ بھی ایک میسیج ہے۔ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ رہتے ہوئے بھی سجدہ نہیں چھوڑا، اور اس سجدہ کرنے کی اور سجدے کو طول دینے کی روایت تو آپ کے خاندان کی رہی ہے، آپ کے خاندان کی رہی ہے۔ چاہے ابا کے حوالے سے بات کیجئے، چاہے امی کے حوالے سے بات کیجئے، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت سارے علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک سجدے میں صبح کے مؤذن اذان پڑھ دیا کرتا تھا۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ مولا تو نے تیرے اپنے محبوب کی بیٹی کے لیے رات تو کم سے کم اتنی بڑی بنا دے کہ تیرے محبوب کی بیٹی 2 سجدے کم سے کم کر لے۔ سجدے میں طول دینے کی روایت تو آپ کے گھر کی ہے، نانا کے دوش پیمبر پر پشت پیمبر پر حضرت حسین سوار ہیں، مصطفیٰ کا سجدہ طول پکڑ رہا ہے۔ عادت دلائی جا رہی ہے حسین کو، اے حسین آپ کو کربلا میں بہت لمبا سجدہ کرنا ہے، اس لیے پہلے سے مشق کر لیجئے۔ نانا مشق کروا رہے ہیں، امی مشق کروا رہی ہے، ابو مشق کروا رہے ہیں، تب حسین کربلا میں پہنچتے ہیں تو اتنا لمبا سجدہ کیا ہے کہ سجدے میں سر رکھا ہے اور مولا سے کہا اے پروردگار عالم، تیرے محبوب کا نواسا، تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ
کا بیٹا حسین سجدہ کر رہا ہے، یہ ادا تجھے پسند آ رہی ہے؟ ایسے نفوس قدسیہ کے بارے میں قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ آمد رسالت سجدے میں سر رکھا بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، میدان کربلا میں شہادت کھڑی رہی، بیٹھے رہے، سجدہ کرے، کوئی 1 گھنٹہ سجدہ کرے کہ واہ امام آپ کے سجدے کا جواب نہیں، آج آپ کا سجدہ ہی ہے کہ کائنات بچ رہی ہے، کائنات میں ہریالی، مسجدیں آباد، ممبر آباد ہیں، خانقاہیں آباد ہیں، یہ سب حسین کے سجدے میں ہے۔ امام حسین کا سجدہ سے سر اٹھانا کل قیامت کے دن۔ تو آمد رسالت ہے۔ مصطفیٰ کریم کے حوالے سے میں نے کہا کہ ہر آدمی اللہ کی رضا چاہتا ہے، سرکار کی عظمت بیان کر رہا تھا، ہر آدمی کو اللہ کی رضا چاہیے، اللہ راضی ہو جائے گا تو جنت ملے گی، اللہ راضی ہوگا تو جنت ملے گی۔ اصل گھر آپ سبوں کا کہاں ہے؟ ہم سبوں کا اصل گھر کہاں ہے؟ قبرستان میں نہیں، قبرستان سے بھی اٹھائے جائیں گے، حشر کے میدان میں لائے جائیں گے، تو یہ اصل گھر نہیں ہوا، وہ بھی ایک سفر ہے۔ یہاں جو چل رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، یہ سب سفر ہے، یہ مقام سفر ہے۔ اور یہاں سے جانے کے بعد وہاں جا کے آرام کریں گے، وہاں بھی ایک سفر ہے، وہاں سے بھی اٹھائے جائیں گے میدان محشر میں، وہ آپ کا اصل گھر نہیں ہے، وہ بھی ایک سفر گاہ ہے، وہاں سے بھی اٹھا کر کے میدان محشر میں لا جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد جنتی جنت میں جائیں گے، مسلمان جنت میں جائیں گے، جنت میں آپ کا اصل گھر ہوگا۔ سرکار کے میلاد کے حوالے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میلاد کی عظمت سماعت کیجئے، حضرت ابو بکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے مصطفیٰ کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا، کیا؟ پیچھے والے بولیے کیا کیا؟ 1 درہم خرچ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں کانا رفیقی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہو، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا جس نے مصطفیٰ کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا ہے۔ قسم خدا کی جواب نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی، حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کا جواب نہیں ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کی عدالت کا جواب نہیں ہے۔ ان لوگوں نے مصطفیٰ کے ساتھ میں ان کی ایسا عشق کیا ہے، ایسا عشق کا جام پلایا ہے کہ وہی عشق کے جام کا خمار اب تک کے باقی ہے۔ تو زمین، زمان، آسمان، مکان، ساری چیزیں اللہ نے بنایا، یہاں تک کہ انسان کا جو وجود بنایا، ہاتھ بنایا، آنکھ بنایا، کان بنایا، ناک بنایا، دانت بنایا، جگر بنایا، دل بنایا، کڈنی بنایا، گردہ بنایا، ساری چیزیں بنایا، مگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہا کہ میرا احسان ہوا، تمہاری انگلی میں نے بنائی، میں تمہارے اوپر احسان، آنکھ بنایا تو میرا احسان، کان بنایا میرا احسان، کہا زمین بھی بنا دی، زمین پہ مختلف قسم کے پھول آپ کے لیے دیے، شادابی آپ کے لیے دی، اور مختلف قسم کے آپ کو کھانے کے لیے پھل عطا فرمایا پروردگار نے، لیکن کہیں نہیں کہا کہ میرا احسان ہوا۔ آسمان سے مہ برس رہا ہے، آسمان سے بارش ہو رہی ہے، لیکن رب نے نہیں کہا کہ میرا احسان تم پر ہے۔ لیکن جب 12 ربیع النور شریف کو دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت حضرت آمنہ کے، حضرت عبد المطلب کے مکان میں، حضرت آمنہ کی گود میں اللہ نے اپنا محبوب اتارا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، مومنوں پہ رب کا احسان ہوا کہ انہی میں سے ایک رسول۔ حضرات محترم، سرکار کی عظمت کا جواب نہیں ہے۔ اور پھر بہت سی باتیں، میں ایک بات یہ کہا تھا کہ سرکار تو ہر جگہ ہے، جہاں چاہو وہیں مدینہ ہے، سمجھ کا، ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں سمجھ کا پھر ہے، جہاں چاہو وہیں اجمیر ہے،
سمجھ سمجھ کا پھیر ہے، جہاں چاہو وہیں اجمیر ہے کہ نہیں ہے؟ اب تو بس یہی ہے کہ آپ جب جہاں چاہیں وہیں اجمیر ہے، تو اجمیر والے سرکار، سرکاروں کے سرکار، خواجاؤں کے خواجہ، مدینے والے سرکار، جہاں چاہیں وہیں مدینہ ہے۔ آپ اپنے دل کو مدینہ بنا لے، عشق رسالت سے پور کر کے مدینہ بنا لے، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہیں سے بیٹھے بیٹھے مصطفیٰ کی زیارت ہوگی انشاءاللہ۔ یہیں سے بیٹھے بیٹھے مدینہ آپ دیکھیں گے اور آپ کا دل مدینہ بن گیا ہوگا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ علماء بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایک ہی دن افطار میں 70 جگہوں پہ آپ نے افطار فرمایا، 70 جگہوں کی دعوت آپ نے قبول فرمائی، اب ایک ہی وقت میں 70 جگہوں پہ جا کر کے آپ نے افطار بھی کیا۔ جب مصطفیٰ کے غلام کا، مصطفیٰ کی اولاد کا جب یہ عالم ہے، بیٹا کا جب یہ حال ہے، تو مصطفیٰ کریم کا کیا عالم ہوگا؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب جگہ تو ہے ہی ہیں، گرچانچ میں بھی۔ اچھا لگا ہوگا آپ لوگوں کو، بہت اچھا لگا ہوگا، تو بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ، ایسا نہیں اور زور سے کہیے یا رسول اللہ۔ اتنی آواز آپ کی نہیں، آپ کی آواز بہت ہے، اس لیے باواز بلند کہیے یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ کریم جہاں ہے سب جگہ ہے، لیکن گرچانچ میں بھی ہے۔ آج میرے مصطفیٰ یہاں، اور جہاں مصطفیٰ رہتے ہیں وہیں تو ابو بکر رہتے ہیں، وہیں تو عمر رہتے ہیں، وہیں تو صحابہ رہتے ہیں، وہیں تو غوث پاک رہتے ہیں، وہیں تو خواجہ پاک رہتے ہیں، وہیں تو اولیاء رہتے ہیں، وہیں تو اعلیٰ حضرت رہتے ہیں، وہیں تو مفتی اعظم عالم رہتے ہیں، وہیں تو مجاہد ملت رہتے ہیں، وہیں تو حافظ ملت رہتے ہیں، وہیں تو برہان ملت رہتے ہیں، وہیں تو صوفی ملت رہتے ہیں۔ سرکار صوفی ملت کو خواب میں ایک مرتبہ دیکھا گیا، تو آپ کو مدینے میں دیکھا۔ سرکار صوفی ملت ہمارے جد اعلیٰ ہیں، کہہ دیجئے سبحان اللہ، جن کا عرس مقدس نومبر میں 10-11 نومبر کو عرس ہوگا۔ آپ لوگوں کو شرکت کی دعوت ہے، اس منبر سے آپ لوگ شرکت فرمائیں گے۔ سرکار صوفی ملت کو مدینہ الرسول میں آقا کی بارگاہ میں دیکھا، تو پوچھا کہ آپ یہاں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج کل ہماری ڈیوٹی یہی ہے، ہماری ڈیوٹی یہی ہے۔ گویا کہ اولیاء کرام نبی سے الگ نہیں ہیں، اور نبی ولیوں، اس لیے جہاں سرکار ہوں گے وہیں دیوانے ہوں گے۔ اب اپنا دل اور دماغ اکٹھا کرو اور سینے میں مصطفیٰ کا عشق پیدا کرو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گرچانچ میں مصطفیٰ ہوں گے، غوث پاک ہوں گے، خواجہ پاک ہوں گے، مخدوم پاک ہوں گے، مخدوم کلیر ہوں گے، مخدوم بہار ہوں گے، مخدوم اشرف ہوں گے، مخدوم سمنان ہوں گے، مخدوم علاء الحق پنڈوا ہوں گے، مخدوم بہار ہوں گے، مخدوم شہاب الدین ہوں گے، مخدوم علاء الدین ہوں گے، مخدوم علاء الدین ہوں گے، بزرگان دین ہوں گے۔ اور جہاں بزرگان دین کا جمگھٹ ہو وہاں پہ آپ وہاں بلیات ہوں گے، نہیں سب کے سب ختم۔ اب اگر تھے ہی بھی تو آج کے بعد کچھ نہ رہے گا، سب کے سب ختم ہو گئے، اس لیے کہ مصطفیٰ کی آمد ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد سرکار کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے قبر میں آرام کرنے والوں آپ بھی آرام سے آرام کرو، اور کرچانچ کی زمین پر چلنے والوں، بیٹھنے والوں، بسنے والوں، اٹھنے والوں، آپ بھی عشق رسالت کے ساتھ خوب انگڑائی لے کر کے صبح و شام مصطفیٰ کے عشق میں کرو، کوئی دقت اور کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل غوث اعظم کا فیضان جاری و ساری فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہم سبوں کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ بیٹھا دے، اور انہی عشق کے سائے میں ہم سبوں کو زندگی گزارنے کی اللہ توفیق رفیق بخشے۔ آمین 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 یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پیش کریں۔